CSO میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزوں, آج ہم بات کریں گے کہ اتنی ڈیولپمنٹ کے بعد جب دنیا اتنی ڈیولپمنٹ کر گئی اور کلام میں بھی ہم سمجھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں. ہم محسوس تو کرتے ہیں کہ ہم کچھ ایلیویٹ ہوئے ہیں لیکن اصل میں ایسا ہوا نہیں ہے, کیونکہ آج بھی ہم پریشانیوں کا شکار ہیں. آج بھی کلیسیائیں مضبوط نہیں ہیں. ڈفرینٹ کلیسیائیں کیوں ہیں؟ اگر باڈی کرائسٹ کی ایک ہے تو پھر بھید ایک ہے خدا کے کلام کا, تو پھر ہم کیوں الگ الگ ہیں؟ ہر کوئی اپنے اپنے منصوبوں کو یا اپنی رویا کو لے کے کیوں بیٹھا ہے؟ کیا خدا ہم سب کو ایک ہی رویا اور ایک ہی بھید میں نہیں ہم بندھے ہوئے؟ تو اگر خدا یہ سارا کام کر رہا ہے تو ہم اتنے الگ کیوں ہیں؟ کیا اگر ہم سب کے پاس ایک ہی بھید ہے اور ہم خداوند یسوع کے شاگرد ہیں اور اس کے لوگ ہیں, اس کے ممسو ہیں, تو پھر ہم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ آئیے سیکھتے ہیں. بشپ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. بشپ صاحب, ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ بیٹا, کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے خداوند کا, آپ سنائیں. ناظرین آپ سب کو سلام. خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائیں. خداوند کے کلام کی طرف دھیان دیں, توجہ دیں, جو آپ کی بات سے میں سمجھا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں یا پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ہم میں فی زمانہ روحانی کمزوریاں کیوں ہیں؟ ایگزیکٹلی. میں صحیح سمجھا؟ جی آپ بالکل صحیح سمجھے. ہم ابھی تک مضبوط کیوں نہیں ہوئے, اپنے پیروں پہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اس کی شاید اگر پچھلے بے شمار میرے پروگراموں میں آپ نے سنا ہو تو میں ایک لفظ بولتا ہوں, ایک اصطلاح بولتا ہوں, بالا خانے کی روح میں دعا کرنا. وہ سارے یک دل تھے, ایک روح میں بندھے ہوئے تھے, اور میں اسی پس منظر میں اس چیز کو مزید بیان کرنے کی کوشش کروں گا. کمزوریوں کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا؟ بالکل. کمزوریوں کی وجہ میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم میں تعلیم کی کمی ہے. ٹھیک ہے. جہاں کہیں نظر آتا ہے ہمیں بڑا جوش نظر آتا ہے, بڑی نعرے بازی نظر آتی ہے, شاید تالیاں, گانے بجانے, اور بڑا آج کل تو ڈیک ہیں, وہ کہاں تک آوازیں جاتی ہیں, لیکن تعلیم کی کمی ہے. نمبر 2, ہمارا کنیکشن شاید خداوند کے ساتھ نہیں جتنا مضبوط ہونا چاہیے, جتنا مضبوط ہونا چاہیے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کنیکشن نہیں ہے, اسٹرانگ کنیکشن, لیکن ہمارا کنیکشن جتنا مضبوط ہونا چاہیے, جتنا ہمیں اس کی رفاقت میں, اس کی حضوری میں وقت گزارنا چاہیے, جتنا ہمیں اپنا دھیان, اپنے کان اس کی طرف اور اپنا دل اس کی طرف لگانا چاہیے, شاید ہم نے 100% نہیں لگایا ہوا. اگر کہیں ہے تو وہ 2% ہے, 4% ہے, 5% ہے, 10% ہے, لیکن جتنا مکمل طور پر ہمیں اس کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے کہ ہم اور وہ ایک ہو جائیں, مجھے اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. نمبر 3 جو ہے وہ اپنی ذاتی کمٹمنٹ ہے, کہ میری ذاتی کمٹمنٹ میرے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ, اس کے پاک کلام کے ساتھ, اس کی ذات کے ساتھ اور اس کے مشن کے ساتھ کیا ہے. اب اس کے مشن میں, اور اگر میں اپنا ایک مشن بنا لوں کہ یہاں سے اگر میں کر لوں گا تو مجھے کوئی سپورٹر مل جائیں گے, میرا ہدیہ زیادہ ہو جائے گا, میں دعائیاں مانگنا شروع کر دوں گا, میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا, یہ چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر میری ذاتی کمٹمنٹ پر کی بات ہے, کہ میری ذاتی کمٹمنٹ میرے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ, اس کے مشن کے ساتھ, اس کے عہد کے ساتھ میری ذاتی کمٹمنٹ کیا ہے. میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر ہم آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے. جی. یہ مقدس لوکا کی انجیل, اس کا 7واں باب ہے اور اس کی 36ویں آیت ہے. یہ ایک فریسی کا ذکر ہے. جی. کہ کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا. پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا. اب یہ ایک ایسی آیت ہے جس پہ شاید ہم بہت غور نہیں کرتے. فریسی نہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا, بالکل, نہ اس کا نام یہاں پہ اس کا ذکر ہے, نہ اس کے کام یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں. اب وہ خداوند کے موضوع کو دیکھتا تھا,
خداوند کا اسے پتہ تھا کہ خداوند صاحب اختیاروں کی طرح تعلیم دیتا ہے، اس کو اور بہت ساری باتیں خداوند کے بارے میں سوچنے کا موقع ملا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد نہیں بنا تھا۔ بالکل۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ عہد باندھے بغیر، کمٹمنٹ کیے بغیر، اس کے شاگرد بنے بغیر، اس کی تعلیم لیے بغیر، دھیان سے سیکھنے کے بغیر ہم اس کی خدمت کرتے جا رہے ہیں۔ یہ میری سوچ ہے کہ ہماری آج کی کلیسیا کی کمی خدا کے خادموں کی جو خدمت ہے اس کو پھلدار ہونا چاہیے، اور اگر وہ پھلدار نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بنے بغیر یہ سارے کام کرتے جا رہے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی خدمت ہے۔ جیسے کہ میں ایک پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل نیٹ کا زمانہ ہے۔ آپ ابھی شروع میں اپنے انٹروڈکشن میں یہ فرما رہی تھی کہ ہمیں تو بہت آگے بڑھ جانا چاہیے تھا، یہ ترقی کا زمانہ ہے، یہ اپنا تعلیم کا زمانہ ہے، تو ہمیں بہت آگے بڑھ جانا چاہیے تھا۔ ہم انٹرنیٹ پہ خدا کا کلام سننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اس کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں ہمیں راستہ ملتا ہے ہم بدعتی تعلیموں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم ڈونرز ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، ہم سپورٹرز ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم نے مفت پایا تم مفت دو۔ اب یہاں پر ایمان کی بات بھی آ جاتی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کہ اگر میں نے اپنا آپ خداوند یسوع مسیح کے لیے وقف کر دیا ہے تو میرا خدا وہ خدا ہے جو کموں کے ذریعے روٹی کھلانے والا خدا ہے۔ بالکل بالکل، یہ بات ایمان کی ہے کہ میں بے فکر ہو کے سو جاؤں، آج کے دن کی فکر کرو، کل کی فکر نہ کرو، کل کی فکر جو ہے وہ آپ کا خدا آپ کے لیے وہ ساری فکریں رکھتا ہے، وہ سارے سوچ رکھتا ہے، وہ سارے بوجھ رکھتا ہے، وہ سارے نظام رکھتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا، یہی ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ تو ہمیں اس ایمان میں مضبوط اور گہرا ہونے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ آپ کو یاد ہوگا کہ متی کی انجیل اس کے غالباً 13ویں باب کی 11ویں آیت ہے جی، کہ شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے گلہ کیا، خداوند یسوع مسیح سے انہوں نے گلہ کیا کہ تو لوگوں کے ساتھ اتنی الجھاوے والی تمثیلوں میں باتیں کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ خداوند یسوع مسیح کی زبان اور ان کی تمثیلیں بہت سادہ تھی، بہت سادہ تھی۔ اگر آج بھی ہم پڑھیں تو وہ سادہ تو ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے اب خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہت، خداوند یسوع مسیح کا تجسم، ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور مصلوب ہونا، یہ سارا کچھ یہ ایک الہی بھید ہے۔ مثال کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں سے پوچھا، متی کی انجیل کے 16ویں باب میں اس کا ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور ان میں سے پطرس نے صرف یہ کہا تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کیا جواب دیا؟ اسے جواب یہ دیا کہ یہ بات گوشت اور خون نے تجھ پر ظاہر نہیں کی، بالکل، بلکہ میرے الہی باپ نے جو آسمان پہ ہے وہ تجھ پر ظاہر کیا ہے۔ اور یہ ایک مکاشفہ ہے، جو خدا کی طرف سے بات آتی ہے وہ ایک مکاشفہ ہے۔ ہم بھیدوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک الہی بھید ہے، ہمیں اس بھید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ بھید جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کے خادم ہوتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے پہلے اپنے آپ کو کمٹ کرنا ہے کہ آئی ایم کمیٹڈ ٹو دس کاز، کہ میں خداوند یسوع مسیح کے مشن کا پابند ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس عہد میں میں بندھا ہوا ہوں۔ وہ عہد کیا تھا
یہ نئے عہد کا وہ خون ہے جو تمہارے اور بہتوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. ہم آج بھی شاعر بانی کی رسم اس عہد کا اعادہ کرنے کے لیے اور اس بہائے ہوئے لہو کو یاد کرنے کے لیے ہم اس شاعر بانی کو بار بار کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم اس سوچ میں سے باہر نہ جائیں. تو یہاں خداوند یسوع مسیح سے جب شاگردوں نے یہ گلہ کیا کہ تو ان کے ساتھ اتنی گول مول زبان میں کیوں بات کرتا ہے, تمثیلوں میں کیوں بات کرتا ہے, تو خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ تم کو ان بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے. اب سوال جب انہوں نے کیا تو ان کو سمجھ نہیں تھی, لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے, ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے, دوبارہ دہراتے ہیں, شاید بہت سارے لوگوں نے وہ پہلے والی ویڈیوز نہ دیکھی ہوں, آج بالکل ایسا ہی ہے, کوئی ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہو یا سن رہا ہو. تو ہم یہ بات بار بار کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ خداوند یسوع مسیح اور ہم ایک ٹیم ہیں. خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اور خداوند یسوع مسیح ایک ٹیم تھے. وہ ٹیم کے لیڈر ہیں, وہ خداوند ہے, وہ بادشاہ ہیں, وہ کلمت اللہ ہیں, وہ مکاشفہ بخشنے والے ہیں, وہ کلام کرنے والے ہیں. لکھا ہے نا کہ جس کے سننے والے کان ہوں وہ سنے کہ خدا کا روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح اور ہم ایک ٹیم ہے. اس کی ٹیم بنے بغیر ہم بھیدوں کو نہیں سمجھ سکتے. اب مجھے سمجھ نہیں ہے تو میں شام کو, رات کو, دن کو, کسی وقت تنہائی میں جا کے, جیسے ہی خداوند نے کہا کہ اپنی کوٹری میں جا اور کنڈی لگا اور تو اور تیرا خدا اس کے درمیان کوئی دوسری چیز حائل نہ ہو. کئی دفعہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اب یہ بڑا ایک اہم بات ہے کہ ہم اپنے ذہن کو خالی کیسے کرتے ہیں. جو بہت سارے استاد ہیں جو ان روحانی مرحلوں میں سے گزرے ہوئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ دعا کرنے کے لیے بیٹھو تو چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاؤ. خداوند کے کلام میں بھی بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوا ہے خاموش ہو جاؤ, اپنے آپ کو خالی کر دو. میڈیٹیشن کے لیے اپنے آپ کو خالی کر دو, دعا کے لیے اپنے آپ کو خالی کر دو. اپنی کنسنٹریشن جو ہے اپنے خداوند یسوع مسیح کی ذات پہ لگاؤ کہ میں اور میرا خداوند, میرا آسمانی باپ, ہم ایک ہیں. پھر آپ اس کی آواز سن سکتے ہو. اس کی آواز بہت دھیمی ہوتی ہے لیکن وہ بہت با اثر ہوتی ہے, اور خداوند اپنے کلام کو مکاشفوں کے ذریعے یعنی ان بھیدوں کو ظاہر کرتا ہے تو وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر کرتا ہے. اب یہاں پہ جو فریسی کی میں نے بات آپ کے سامنے پڑھی, وہ فریسی خداوند یسوع مسیح سے متاثر ہے. ہم سب بھی خداوند یسوع مسیح سے متاثر ہیں. ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے لوگ اپنے آپ کو کہہ کے تعارف کراتے ہیں. ہم کرسچن ہیں, ہم مسیحی ہیں. میرے باپ دادا سے لے کے آج تک میں مسیحی ہوں, لیکن میں پھر دوہرا کے کہتا ہوں, جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت دفعہ, کہ ہم باپ دادا کی وجہ سے مسیحی نہیں ہوتے. ہم اپنے ذاتی عہد کی, اپنے ذاتی فیصلے کی, گناہوں سے توبہ کی وجہ سے ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑتے ہیں, اور اس چیز کو بھولنے کی ضرورت ہے. ہم کتنے بھی عقل مند کیوں نہ ہو جائیں, کتنے بھی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو جائیں, 2 PhDیاں کر لیں, لیکن جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ عہد نہیں باندھتے, اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے, ہمارے اندر احساس گناہ ہوگا. مجھے یہ احساس ہوگا کہ میں کتنا گناہ گار ہوں, اور یہ احساس ہوگا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے, تو میں کیسے پھر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رشتہ جوڑوں گا. ایسا تو نہیں کہ احساس گناہ ہی انسان کو جو ہر وقت حائل رہتا ہے یہی بھیدوں سے دور رکھ رہا ہے. نہیں, دیکھیں, اگر احساس گناہ ہے تو پھر اس کے بعد ترک گناہ بھی ہے. اقرار گناہ, احساس گناہ, اقرار گناہ اور ترک گناہ, اور پھر خداوند سے اس کا روح مانگنا اور اس کے روح کی مہر کا لینا, اس کے ساتھ رشتہ بنا لینا. اب سے تم بیگانے نہیں, تم میرے لوگ ہو گئے, میرے گھرانے کے لوگ ہو گئے ہو. تم, میں جی اٹھنے والوں میں پہلے اٹھا ہوں, تم میرے بھائی ہو.
تم میری ذات کا حصہ ہو، تم خدا کی اصل اور نسل میں شامل ہو گئے ہو، تم کو آسمانی مقاموں میں جگہ مل گئی ہے۔ ایمان ایک لائن نہیں ہے، اندیکھی چیزوں کا وہ ثبوت ہے۔ اب میں ایک آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کرنتھیوں کے پہلے خط، اس کے 4 باب کی پہلی آیت، پہلی دوسری آیت جی۔ آدمی، اب یہ خدا کے خادموں کو اور خدا ان کے شاگردوں کو، اب میں نے شروع میں یہ عرض کی ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے شاگرد بنے بغیر، اس کے ساتھ عہد باندھے بغیر، اس کے وفادار ہوئے بغیر ہم سارے کام کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسیح کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ میں پھر دوہرا کے کہتا ہوں کہ ہم انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، دوسرے میڈیاز پہ ہم وہ ایک پوسٹر اٹھا کے جو ہمیں اس دن کے لیے اچھا لگتا ہے وہ بھیج کے سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہوگی، ہم سے اچھا تو مسیح ہے کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ آپ ایک روٹین کے طور پر کر رہے ہیں، آپ ایک سوچ کو لے کے چلیں اس مخصوص دن کے لیے، یعنی آج کا دن ہے تو آج کے دن کی میری سوچ کیا ہے، آج کے دن خدا نے کیا مکاشفہ مجھے دیا ہے، آج کے دن خدا نے میرے ساتھ کلام کیا کیا ہے۔ اگر میں اس کلام کو، اس تھاٹ کو شیئر کروں تو شاید وہ لوگوں کی دلوں کو، زندگیوں میں اب لوگوں کو تو یہ فکر پڑی رہتی ہے کہ میرے فون میں بہت سارا مواد اکٹھا ہو گیا تو میں اسے نکالوں کیا، ان کے پاس تو اگر 100 آئے ہیں، ویڈیوز آئی ہیں اور 100 اپنا پوسٹر آ گئے ہیں، تو وہ 100 کے اوپر کتنا ٹائم دے گا ایک ایک چیز کو پڑھنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں دیکھے گا۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، لکیلی تو یہی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتے، صرف ڈیلیٹ کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنی گزشتہ ایک پروگرام میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ طریقہ چھوڑ دیں، ایک چھوٹا سا تھاٹ، اپنا تھاٹ آپ شیئر کریں۔ آپ دوسروں کے اٹھائے ہوئے چیزیں شیئر کرتے ہیں، ان میں سے کئی بہت اچھی ہوتی ہیں، شیئر کرنے والی ہوتی ہیں اور ان سے دل میں تحریک پیدا ہوتی ہے، لیکن ہر ایک پوسٹر ہماری خدمت کو پورا نہیں کر رہا۔ ہم نے اپنے شارٹ کٹ بنا لی ہیں، شارٹ کٹ نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد بنے بغیر، اس کے خادم بنے بغیر ہم خدا کی خدمت نہیں کر سکتے، بھلے ہم کسی جگہ پہ پادری لگے ہوئے ہوں یا نہ ہوں، خداوند کے شاگرد ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ میں کرنتھیوں کے پہلے خط کی پہلی اور دوسری آیت آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے کہ آدمی، دنیا کے لوگ، اور خاص طور پر کلیسیائیں، جن کلیسیاؤں کی ہم خدمت کرتے ہیں یا جس کلیسیا کی ہم خدمت کرتے ہیں، آدمی ہم کو مسیح کے خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار، اب یہاں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں خدا کے بھیدوں کا مختار ہوں، آپ خدا کے بھیدوں کی مختار ہو۔ ہر ایک خادم، ہر ایک شاگرد خدا کے بھیدوں کا مختار ہے۔ اب یہاں پہ شخصی کمٹمنٹ کی بات آ گئی۔ میں نے جو شروع میں بات کہا تھا کہ میری کمٹمنٹ، میری خداوند کے ساتھ جو رشتہ اور اس کے ساتھ تعلق ہے اور جو بندھن ہے وہ بہت اہم ہے۔ میری کمٹمنٹ کیا ہے؟ میری کمٹمنٹ یہ ہے کہ خداوند میں تیرا ہوں، جیسا بھی ہوں میں اپنا آپ تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تو مجھے ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کر۔ خداوند کے ہاتھوں میں اعلی کار بن جانا، خداوند کے ہاتھوں میں رہنا، تاکہ وہ ہمیں استعمال کرتا رہے، وہ ہمیں ڈائریکشنز دیتا رہے، وہ ہمارے مدد کرتا رہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا رہے، وہ اپنے کلام کو میرے منہ میں ڈالتا رہے، وہ اپنے کلام کو آپ کے منہ میں ڈالتا رہے، تاکہ وہ کلام میرا نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کا ہو، جو میرے وسیلے سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ آدمی ہمیں مسیح کا خادم، مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے۔ یہاں ہر ایک کے ساتھ فردن کلام ہے۔ دیکھیں بیٹا، خدا کا خادم ہو، اس کا شاگرد ہو، اس کے شاگرد ہی خدا کے خادم بننے کے اہل ہیں۔ شاگرد بنے بغیر ہم اگر خدمت کر رہے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہیں،
ہم کپڑے بانٹ رہے ہیں، ہم مشنز کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو شاگرد بنے بغیر اگر ہم یہ سارا کچھ کر کے ہی ہم سمجھ رہے ہیں، اور اس میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہم ویڈیوز بھیج رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، اور ہم پوسٹر سے کر رہے ہیں، یہ خدمت نہیں ہے۔ اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں 100 ویڈیوز ایک روز کی دیکھوں، یہ 100 پوسٹر جو ہیں ان پہ میں میڈیٹیشن کروں۔ آپ ایک بات کریں، چھوٹی سی بات کریں، چاہے آپ کلام سنا رہے ہیں، چاہے آپ مجمع میں بات کر رہے ہیں۔ آج کل تو گھر گھر میں ٹی وی بننا شروع ہو گیا ہے، وہ فیس بک والوں نے اپنی سروسز کو بڑھانے کے لیے انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ آپ ٹی وی چینل چلا لیں۔ لوگوں نے گھر گھر میں ٹی وی چینل چلانے شروع کر دیے۔ زوم کا ایک وہ ہے سافٹ ویئر ہے جس میں آپ 4 5 6 بندوں کو آپ ایک ہی وقت میں لے سکتے ہیں۔ اس کا رزلٹ تو اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن وہ ریفائن ہو جائے گا۔ اور بھی ایسے اپنا سافٹ ویئر مل جاتے ہیں کہ آپ 5 7 بندوں کو بیک وقت مختلف جگہ سے آپ لائن پہ لے سکتے ہیں۔ بالکل۔ ابھی یہ 2 تاریخ کو شہباز بھٹی کی میموریل تھی، تو اس پہ یو کے سے مجھے انہوں نے لیا ہوا تھا لائن پہ، اور میں لائیو بول رہا تھا۔ اسی وقت ہی اور بھی لوگ پاکستان کے اور دنیا کے مختلف حصوں میں سے لائیو بول رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں؟ اگر خداوند مدد نہیں کر رہا، اگر خداوند رہنمائی نہیں کر رہا، اگر خداوند نے بھیدوں کی سمجھ نہیں دی، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو سب سے پہلا کام ہے کہ ہم شاگرد بنیں، پھر ہم خدا کے خادم بنیں، اور خدمتیں طرح طرح کی ہیں۔ خداوند سے پوچھیں کہ مجھے خداوند کس شعبے میں خدمت کرنے، خداوند نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ کسی کو کلام سنانے کی دی ہوئی ہے، کسی کو خدمت کرنے کی دی ہوئی ہے۔ جو دریاں بچھاتا ہے وہ سب سے زیادہ برکت پائے گا، جو چرچ کی صفائی کرتا ہے وہ سب سے زیادہ برکت پائے گا۔ خدا کا کلام تو خداوند یسوع مسیح نے دینا ہے، اور اس کے روح نے لوگوں کو قائل کرنا ہے، لیکن ہم ادروائز عاجزی اور فروتنی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اب آئیں ہم اس بات کی طرف کہ یہ بھید کیا ہے۔ بھید کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ بھید خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے۔ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ نئے عہد نامے سے خداوند یسوع مسیح کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ نہیں، اس سے پہلے لکھا ہے کہ تمہاری حاملہ ہوگی اور ایک بیٹا جنے گی، اور پھر اس سے پہلے پیدائش میں چلے جائیں تو لکھا ہے کہ سانپ تیری ایڑی کو کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا، اور خداوند یسوع مسیح نے نعرہ لگایا کہ موت فتح کا لقمہ بن گئی، تمام ہوا۔ اچھا، اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ خداوند کے پاک کلام کو دھیان سے پڑھیں اور خداوند سے حکمت اور مکاشفہ کا روح لے کر پڑھیں، تو خدا نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ روشنی۔ خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ میں دنیا کا نور ہوں۔ اور پھر یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا۔ ہم اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں۔ اگر دیکھیں یہ اپنا پیدائش کی کتاب، اس کے 3 باب کی غالباً 22ویں آیت ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ دیکھو آدم نافرمانی کرنے کے بعد، نیک و بد کی پہچان کا پھل کھانے کے بعد، ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اب وہاں دیکھیں خدا کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا زیادتی ہے۔ یہی وہ بدعت ہے، یہی وہ لا علمی ہے، یہی وہ بھیدوں سے ناواقفی ہے کہ ہم تثلیث کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ بحث کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ ان کے نزدیک خدا کا تصور کچھ اور ہے، اور یقیناً جو خدا کی تعریف ہے، ہمیں اپنے تصور خدا سے واقف ہونا چاہیے۔ اگر خدا کا کلام بالکل ابتدا میں یہ فرماتا ہے کہ آدمی نافرمانی کرنے کے بعد، پھل کھانے کے بعد ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا روح ایک ہی ہے۔ اب دنیا لڑنے پر، مرنے پر، انتہا پسندی پر، کن چیزوں تک وہ اپنا پہنچ گئی ہوئی ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے بھید سے واقف نہیں ہیں. مشنوں کے ساتھ مقابلے بازی کر رہے ہیں، پادریوں کے ساتھ مقابلے بازی کر رہے ہیں، شاگردوں کے ساتھ مقابلے بازی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح معنوں میں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد نہیں بنے اور ہم صحیح معنوں میں خدا کے بھید سے واقف نہیں بنے اور ہم صحیح معنوں میں مسیح کے خادم نہیں بنے. تو ہمیں گہرے میں جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ گہرے میں جا کے ہی قیمتی اور سچے موتی ملتے ہیں. یہ میرے لیے ہیں اور آپ کے لیے ہیں. میری درخواست ہے کہ ہم سب خدا کی طرف اپنا دل لگائیں تاکہ اس سے زیادہ حکمت اور مکاشفہ حاصل کرتے جائیں. آمین. بشپ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی ان ساری خوبصورت باتوں کے لیے. عزیزوں، آج جو کلام کا جو اثر ہے، ہم نے کیا ایک فریسی کی طرح متاثر ہو کر دوسروں کو دیکھ کے کہ یہ بڑی اچھی دعا کر رہا ہے، کاش میں بھی ایسی کر لوں، یا اس کی دعا میں سے ہی لفظ چن کر اور دوسروں کو ہی امپریس کرنے کے لیے، جیسے فریسی نے کہا کہ یہ تو بڑے اچھے کام کر رہا ہے، اس کو میں اپنے گھر کھانے پر بلاتا ہوں. کیا میری اور آپ کی بھی حالت اندر سے ایسی تو نہیں کہ ہم دوسروں سے متاثر ہو کر کہ یہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، بجائے کہ ہم یسوع سے امپریس ہوتے اور یسوع کو کہتے کہ واقعی اس نے ہماری زندگی کو جیت لیا ہے، اس نے خرید لیا ہے، اس نے شیطان کو ہرا کر فتح حاصل کر لی ہے. ہم یسوع سے امپریس نہیں، ہم لوگوں سے امپریس ہیں اور ہم انہی لوگوں کو کاپی کر رہے ہیں. ہمارا حال تو فریسی سے بھی برا ہے. عزیزوں، اپنے نقطہ نظر کو درست بنائیے تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کہیں کہ آئے پہاڑوں ہم پر آن گرو، کیونکہ خداوند کا روز عظیم جو ہے وہ دور نہیں، وہ قریب ہے اور اس کی بہت ساری جو پیشن گوئیاں ہیں، پروفیسیز ہیں، ہم پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی چیخیں اور چلائیں اور اپنے خداوند کو جو اس نے ہمیں یہ برکت دی ہے کہ ہم اس کے گھرانوں کے لوگ ہیں، اس کے گھرانوں میں رہ کر ہم جو ہیں اس کو پہچان نہ سکیں. تو اپنے نقطہ نظر کو درست کرتے جائیے. پروگرام دیکھتے رہیے مسیحی نقطہ نظر. پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی پروگرام میں، اسی وقت اسی جگہ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.